مفتی طارق مسعود فیمس اسکالر. آپ کے بیانات سے متاثر ہو کر میں نے دوسری شادی کر لی ہے، مگر اب دونوں بیویوں نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے. اب میں کیا کروں؟ میرے بچے بھی در بدر ہو گئے، میں بھی پاگل سا ہو گیا ہوں. دیکھو، پاگل کو کبھی نہیں پتا ہوتا کہ میں پاگل ہوں، یہ یاد رکھو. پاگل کبھی بھی نہیں کہے گا میں کیا ہو گیا ہوں، پاگل. یہ جو کہہ رہے ہیں میں پاگل ہو گیا ہوں یا پاگل سا ہو گیا ہوں، اس کا مطلب یہ ابھی پاگل نہیں ہوئے، ہو جائیں گے کچھ دنوں میں. جب ہوں گے تو پھر یہ نہیں مانیں گے کہ میں پاگل ہوں. اور انہوں نے پاگل کے ساتھ سا کا لفظ بڑھا دیا، پاگل سا، یعنی ایسا محسوس سا ہو رہا ہے. تو یاد رکھو پاگل تھوڑا بھی بہت ہوتا ہے. اگر آپ پاگل سے بھی ہو گئے ہیں، یعنی فل پاگل نہیں ہوئے، تھوڑے سے بھی ہو گئے ہیں، تو یہ بہت ڈینجرس ہے، کیونکہ پاگل میں تھوڑا نہیں ہوتا. جو تھوڑا پاگل ہے وہ بھی پورا ہی ہوتا ہے. تو یہ جو آپ پاگل ہو گئے ہیں، تو اس کا علاج یہ ہے کہ جب آپ دوسری شادی کریں تو یہ سوچ کے کیا کریں کہ سب کچھ ہو سکتا ہے، ایسی کی تیسی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں آ رہی بات. ایک دفعہ لاہور سے کسی کا فون آیا، انہوں نے میری کتاب پڑھی. اس وقت میں اکثر کال ریسیو کر لیا کرتا تھا، تو ان کا فون آیا، انہوں نے کہا میں نے آپ کی دوسری شادی پہ کتاب پڑھی ہے، او ہو بڑا متاثر ہوا، بڑی شاندار جاندار کتاب، اور میری تو اتنی اچھی تنخواہ ہے، اور میری بیوی نے تو اولاد بھی روکی ہوئی ہے 2 بچوں کے بعد، مجھے تو اولاد بھی چاہیے، اور یہ وہ، اور میں تو الگ گھر دے سکتا ہوں، اور میں انشاءاللہ کروں گا. میں نے کہا ماشاءاللہ زبردست، جب کر لیں تو مجھے ضرور اطلاع دیں. تھوڑے دن کے بعد ان کا میسج آیا، یار یہ تو بہت مشکل کام ہے. تو ان کو میں نے ایک بات بتائی جو میں ان کو بھی بتا رہا ہوں جو پاگل سے ہو گئے ہیں. میں نے ان سے کہا کیا ہو جائے گا؟ دیکھو، معاشرے میں جب ایک چیز کی ضرورت ہو تو پھر دیکھو، ایک آدمی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے، بائی پاس کرنا ہے اس کا، اس کے بغیر ڈاکٹروں کو پتا ہے کہ یہ زندہ نہیں بچ سکتا. اب لیکن اس مریض کو شوگر بھی ہے، اس کا بی پی بھی ہائی رہتا ہے. تو ڈاکٹر کہیں گے یار شوگر کو کنٹرول کرو، بی پی کو کسی طرح کنٹرول کرو، لیکن بائی پاس سے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. وہ یہ نہیں کریں گے کہ یار چونکہ شوگر کے مریض بعض دفعہ ایسے بھی ہوا ہے کہ وہ بائی پاس ہوا اور وہ ہوش میں ہی نہیں آیا، ایسے بھی کیسز ہوئے ہیں. تو چونکہ فلانے کا بھی انتقال ہو گیا تھا، فلانے کا بھی، لہذا اس کو بھیج دو. ان کو پتا ہے یار بھیجا تو انتقال اس کا یقینی ہے. تو یاد رکھو، معاشرہ جو ابھی ہمارا بیمار ہے نا، ایک بیوی والے نظام کی وجہ سے زنا پھیل رہا ہے معاشرے میں. بیٹی کی پیدائش ایک عذاب بن چکی ہے، کوئی خوش نہیں ہو رہا بیٹی کی پیدائش پر سوائے چند دینداروں کے، ایک عذاب بن چکی ہے. کیسے واقعات آ رہے ہیں نا، بچے خوش ہی نہیں ہوتے ہاسپٹل میں. میں نے ایک دفعہ ہاسپٹل میں دیکھا، بھائی لڑکا بیٹھا ہوا رو رہا ہے اور ایک بڑی عمر کی خاتون اس کو تسلیاں دے رہی ہیں. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ پتہ چلا جی اس کی بیٹی پیدا ہوئی ہے. یار یہ پڑھے لکھے لوگوں کے یہاں یہ جہالت، اس لیے کہ ایسا معاشرے میں بچی عذاب بن گئی ہے، کیونکہ عورتیں بہت ہو گئی ہیں، مرد کے پاس آپشن بہت بڑھ گئے ہیں. اب مرد کے نخرے شادی میں بہت ہیں، خوبصورت بھی ہو، ایجوکیٹڈ بھی ہو، قد بھی اتنا لمبا ہو. اگر لڑکا اردو اسپیکنگ ہے تو لڑکی بھی اردو ہی اسپیکتی ہو، لڑکا پنجابی ہے تو لڑکی بھی پنجاب سے تعلق رکھتی ہو، لڑکا پٹھان ہے تو لڑکی بھی پٹھان ہو، لڑکے کا قد اونچا ہے تو لڑکی کا قد بھی اونچا ہو لیکن 1 انچ کم ہو، بالکل برابر بھی نہ ہو، تاکہ پتہ چلے یہ شوہر ہے یہ بیوی ہے. تھوڑا سا قد اونچا ہو گیا رشتہ ریجیکٹ، تھوڑا سا قد چھوٹا ہو گیا ریجیکٹ. جو سمجھدار لڑکے ہیں نا، جو شادی کے قابل ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں. لڑکی والوں کے لیے ایک عذاب جان بن گیا شادی کرنا. یہ اس وجہ سے ہے کہ ڈیمانڈ کے مقابلے میں سپلائی زیادہ ہے. تو اسلام نے ڈیمانڈ زیادہ رکھی ہے عورت کی، 1 مرد 2 کرے گا 3، اور نیچر نے بھی ایسا ہی. مرد میں زیادہ عورتوں کی خواہش ہوتی ہے، عورت جو فطرت پر ہے وہ صرف 1 مرد چاہتی ہے، 1 شوہر ہونا چاہیے اس کا. مردوں کی خواہش، تبھی تو مردوں کے واقعات آتے ہیں، ادھر فلانی انٹی سے چکر، فلانی. عورتوں کے ایسے بہت کم کیسز ہوتے ہیں. مردوں کے ہر دوسرا آدمی ٹھرکی بنا ہوا ہے، سالیوں کو دیکھ رہا ہے، بشرطے کہ وہ خشک سالی کا شکار نہ ہو. اگر سالی خشک سالی کا شکار ہے پھر نہیں دیکھے گا، وہ زیادہ ہری بھری ہے بیگم کو دیکھنا چھوڑ دے گا. یہ تو دن رات مردوں کی، کیونکہ فزیکلی ان میں شہوت کیا ہے، زیادہ ہے. تو یہ خود قدرت نے اس لیے رکھی ہے تاکہ یہ زیادہ عورتوں کو سے نکاح کرے. اب نیچر کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہوتا، آپ سب نے 1 رکھ لی، عورت کا بیڑا غرق ہو گیا. تو اب ہمارے پاس عورتوں کو اس عذاب سے بچانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ مرد دوسری شادی پہ آمادہ ہوں،
طلاق یافتہ سے کریں, کنواری سے کریں, بیوہ سے کریں, بھائی کرو, تاکہ کل تمہاری بیٹی کو بھی طلاق ہو سکتی ہے, کل وہ اس کی بھی عمر زیادہ ہوگی, کوئی رشتہ نہیں آئے گا اس کے لیے. یہ سب مسائل تمہارے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. میں نے دیکھا بعض علماء نے اپنے مریدوں کو منع کیا دوسری شادی سے. کسی بیوہ سے کر رہے تھے وہ, نہیں سکون قلب خراب ہو جائے گا, سلوک کے منازل طے نہیں ہو سکیں گے, سوکنوں کے جھگڑوں میں پڑ جاؤ گے, خانقاہ سے بھی شارٹ ہو جاؤ گے, اطمینان قلب بڑی نعمت ہے بھائی, عبادت میں دل لگاؤ, بس ایک بیوی مل گئی اس پہ صبر کرو. لیکن انہی بزرگ کی بیٹیاں جب جوان ہوئیں تو ان کے لیے رشتہ, بولو بھائی, نہیں, وہ پریشان پھر رہے ہیں اپنی, وہ سارا سکون یہاں نکل گیا. اور انہی بزرگ کی مریدنیاں جو ان سے بیعت ہیں, کثرت سے رشتوں کی تلاش میں ہیں, ان کے سکون قلب کا خیال, بولو بھائی, نہیں. اس مرید کا تو خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ دوسری کرے گا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. آپ سے بیعت ہونے والی جو ہزاروں عورتیں ہیں جن کو رشتے نہیں مل رہے, وہ شادی کے بغیر کیسے سکون قلب کے ساتھ عبادت کریں گی بھائی؟ ان کو تو نفسیاتی بیماریاں بھی ہو رہی ہیں, برائیوں میں بھی پڑ رہی ہیں, وہ ان کا کوئی خیال نہیں ہے. میرے پاس خواتین کے پہلے بہت فون آیا کرتے تھے, اب تو میں نے فون اٹھانا چھوڑ دیا. ان میں بہت ساری خواتین کہہ رہی ہم فلاں بزرگ سے بیعت ہیں, ہم اپنے اس بزرگ سے دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں, وہ انکار کر رہے ہیں. ان بزرگ کے خلیفہ ہے, فلاں نیک آدمی ہے, ان سے ہم نے کہا دوسری کرا دو, بزرگ نے وہاں انکار کر دیا, خلیفہ نے انکار کر دیا. کہہ رہی ہے کوئی رشتہ ہی نہیں مل رہا, کوئی بندہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. لیکن ان بزرگ کے پاس اپنی اس مرید کا کوئی حل, بولو بھائی, نہیں ہے. بس اس کو مراقبے محاسبے کہ گناہ کا جب خیال آئے تو چادر ڈال کے بیٹھ جاؤ, محاسبہ کرو کہ جو گناہ کرتا ہے وہ بہت ہی گندا ہوتا ہے. تو یہ نیچرل نہیں ہے بھائی, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام دیا وہ کرو, کیوں نہیں کرتے وہ؟ دیکھو صحابہ کے دور میں ایسا بھی ہوا کہ 10,000 صحابہ ایک جنگ میں شہید ہوئے, صحابہ تابعین ملا کے, مگر بیوہ عورتوں کا مسئلہ, بولو نا, نہیں کھڑا ہوا. حضرت جعفر طیار جب شہید ہوئے نا, 4 عورتیں بیک وقت بیوہ ہوئی ہیں. کسی ایک روایت میں بھی نہیں ہے کہ ان کی شادی کے لیے نبی پریشان ہوئے ہوں, ٹینشن میں آئے ہوں, ان کے لیے دعائیں مانگی گئی ہوں, اخبار میں اشتہار دیے ہوں, دھڑا دھڑ ان کے نکاح ہوئے ہیں. بلکہ حضرت اسما بھی تھی ان میں, ان کا نکاح کیسے ہوا؟ جیسے ہی بیوہ ہوئی ہیں, عدت گزری ہے, حضرت علی نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا اور حضرت ابو بکر نے بھی پیغام بھیجا, اور بھی کئی صحابہ نے, کیونکہ حالانکہ ابو بکر بھی شادی شدہ تھے اور حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی موجودگی میں تو نہیں کیا نکاح, لیکن حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد آپ نے بھی 4 شادیاں کی. پھر تو سب میرٹ تھے, اس کے باوجود کیا کر رہے ہیں؟ نکاح کا پیغام. وہاں تو نبی نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ یار تم جہاد کرو, جو میں غزوہ احد میں, بدر میں, خندق میں حالات دیکھو کیا ہو رہے ہیں, کھانے کو ہمارے پاس روٹی نہیں ہے, معاشی لحاظ سے ہم چندے کر رہے ہیں, گھر میں چولہا نہیں بنتا, اور آپ کو شادیوں کی پڑی ہوئی ہے. کیوں وہ شہید ہوئے تو ان کی بیوہ سے میں شادی کروں گا, شادیوں کی پڑی ہوئی ہے, سکون خراب کر رہے ہو. سوکنوں کے جھگڑے تو اس دور میں بھی ہوتے تھے. کیسے جھگڑے ہوتے تو خود امہات المومنین میں ہوئے جھگڑے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باری تھی, حضرت زینب نے حلوہ بنا کے بھیج دیا. امی عائشہ کو غصہ آیا کہ میری باری میں سوکن نے مداخلت کیوں کی ہے, یہ حلوہ اپنی باری میں نہیں کھلا سکتی تھی. امی عائشہ نے صحابہ کے سامنے وہ پیالہ لے کے زمین پہ مار کے توڑ دیا. اب آپ کوئی ہوتے اور کسی کی 2 بیویاں اس طرح کرتی تو فوراً میرے پاس آتا, آپ کے مشورے پہ دوسری کی ہے, پیالے ٹوٹ رہے ہیں گھروں میں, حلوے بکھر رہے ہیں, اسی لیے کہتے ہیں یہ ٹینشن نہ لو, سکون سے اپنا 1 بیوی 2 بچے آرام سے ہنسی خوشی زندگی. ایک عذاب میں ڈال دیا مفتی صاحب نے. نبی کے پاس مصروفیت ہم سے زیادہ تھی, آپ کا جو ویژن تھا وہ عالمی تھا, اور آپ کا ویژن صرف ایک گھر ہے, 2 اور ہو جائیں گے, ایک بچہ ڈاکٹر بن جائے گا, ایک انجینئر بن جائے گا, چلو ریڈی لگا لے گا, یہ 2-4 ہی ہیں, یہی آپ کا پورا کل یہ ویژن یہ ہے. آپ اس پہ بڑا اتراتے ہو, میرا ویژن ہے ایک, اور یہ مکان بک جائے گا بحریہ ٹاؤن میں لے لوں گا, بس. یہ نبی کا ویژن پوری دنیا میں اسلام کو غالب کرنا, اور عمر صرف 23 سال دی گئی ہے اس کام کے لیے. اس میں تو ایک بھی شادی نہیں ہونی چاہیے تھی آپ کی. آپ بولتے میں شادیاں کرنے تھوڑی آیا ہوں, صحابہ کو بھی منع کرتے تھے بھائی یہ کام نہیں کرو, تم اپنے ویژن کو فوکس کرو. مگر دھڑا دھڑ اور سوکنوں کے جھگڑے بھی برداشت ہو رہے ہیں. تو انہوں نے بھیجا حلوہ, امی عائشہ نے اٹھا کے زمین پہ مار کے توڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ہم ہوتے اور ہماری بیوی کرتی ہے رکھ کے لگاتے چماٹ, کہتے ہیں میں نے رکھ کے چماٹ لگایا. آپ مسکرائے,
صحابہ سے فرمایا غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. کچھ نہیں ہوتا. اٹھایا اور پھر جب امی عائشہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا فرمایا برتن کی قیمت ادا کر دینا, ٹھیک ہے. برتن کی, یہ لیڈر کی صلاحیت ہے, برداشت. مرد کو 4 بیویوں کی اجازت اللہ نے اس لیے دی ہے کہ وہ لیڈر ہے, وہ حاکم ہے, تو اسے برداشت ہے, تحمل ہے. ساری مزے کی زندگی نہیں گزرے گی بھائی دنیا میں, کوئی برداشت کرنا پڑے گا. اللہ کو ایسا بندہ پسند ہے, بچوں کی ٹینشن ہے, بیوی کی ٹینشن ہے, خاندان کی ٹینشن ہے, یہ ٹینشن ہے اللہ دیکھنا چاہتے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی. انگریز جب بن جاؤ پھر ٹینشن فری, ایک بھی نہیں ہے, لیکن وہ کمبخت خودکشی سے مرتا ہے پھر وہ آخر میں ٹینشن سے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ نیچرل لائف یہی ہے. میں تو یہ تو میری عزت گھر سے باہر ہے, اب کیا بتائیں, گھریلو باتیں بھی کر لیتے ہیں. ورنہ گھر میں جب جاؤں گا گھر والوں کی طرف سے تانا کہ 6 انڈے بولا تھا, 1 دہی اٹھا کے لے آئے, آلو اٹھا کے لے آئے. اور میں گھروں میں جب جاتا ہوں تو آلو پیاز ٹماٹر خود ہی لے رہا ہوں, کیونکہ میرا کوئی ابھی ایسا بیٹا نہیں ہے جو بڑا ہو گئے گھر میں سارا کام مجھے خود ہی کو کرنے پڑتے ہیں. کوئی ملازم نہیں رکھ سکتے. کئی دفعہ دوسروں سے کام کروایا, وہ مسکراتے ہوئے آلو اٹھا کے لے آتا ہے. میں نے اپنے یہ بیچارے لڑکے بھی بہت خدمت کرتے ہیں, میں نے جب بھی آلو لے کر آ رہے ہیں, پودے نکلے ہوئے آلو میں نے ایک دن کہا یار ایسا آلو لاؤ جو مسکرا نہ رہا ہو. کئی دفعہ سمجھا نا, پھٹے ہوئے آلو ہوتے ہیں تو وہ ایسی بنتا تھا جیسے مسکرا رہا ہے. میں نے کہا یار مسکراتا ہوا آلو نہیں, گلا ہوا ٹماٹر نہیں, سیب منگواؤ وہ پتہ نہیں. تو بھائی جب تک آپ خود نہیں خریداری کرتے, وہ منگوایا گوشت تو اس میں چربی آ گئی, کبھی ہڈی آ رہی ہے. ظاہر ہے وہ لونڈے لپاڑے بیچارے جو نئے نسل, ان کو تھوڑی خریداری کا تجربہ ہے. ابھی ان کے 20 بچے ہوں گے تو ان کو پتہ چلے گا آلو کیسے خریدے جاتے ہیں, پیاز کیسے خریدے جاتے ہیں. ہمیں بھی نہیں آتے تھے, ہمیں بھی جب ٹینشن آئی تو ہمیں بھی آلو خریدنا آ گیا الحمدللہ. تو خربوزہ نہیں پتہ چلتا ہے ان کو کون سا اٹھا کے لانا ہے. آم چوسے کے چکر میں پتہ نہیں کیا وہ ان کو پہنا دیتا ہے, وہ اٹھا کے لے آتے ہیں. بھائی ناراض نہیں ہونا, آپ لوگ کی برائی بیان کر رہا ہوں, لیکن آپ لوگ بڑے خدمت گزار ہو, لیکن ابھی آتا نہیں ہے خریدا تو مجھے ہی کرنی پڑتی ہے. اب جب میں گھوم رہا ہوتا ہوں تو لوگ مجھے پہچانتے نہیں ہیں. اسٹائل ہمارا ایسا ہوتا ہے, آلو کتنا کا ٹماٹر. ابھی کل ایسا ہوا کہ ایک پٹھان ہوٹل پہ میں گیا ہوں, جلدی میں بھاگا نا گھر سے, تو ناشتہ نہیں کیا گھر میں, بھاگا کیونکہ مدرسے کی دیر ہو رہی تھی. راستے میں ایک پٹھان ہوٹل, 2-3 دفعہ ایسا ہوا. اس پٹھان ہوٹل کے میں کوئٹہ ہوٹل ہے, پراٹھا بڑا خاندانی بناتا ہے. تو میں نے جب وہاں پراٹھا کھایا, جیب میں ہاتھ ڈالا تو بٹوا ہی نہیں ہے. اب شادی شدہ آدمی کے ساتھ ایسے مسائل بولو بھائی ہوتے ہیں. ہاتھ ڈالا تو میں نے کہا بھائی یہ تو عزت کا جنازہ نکل جائے گا. خیر میں نے کہا یار وہ پیسے بھولا جا, کل دے دوں. اس نے کہا چلو کل دے دینا, کوئی مسئلہ نہیں. کل کی بات ہے, گزشتہ کل کی. دوبارہ گیا, میں نے کہا چلو ناشتہ بھی ادھر ہی کر لیں, پراٹھا اس کا اچھا ہوتا ہے. بیٹھا, ناشتہ واشتہ کیا, باہر آنے لگا تو اس نے کہا کل کی بات ہے, کہہ رہا آپ کی شکل مفتی طارق مسعود سے بہت ملتی ہے. میں نے کہا میں وہی ہوں. کہہ رہے وہ تو نہیں ہو آپ, لیکن ملتے ان سے بہت ہو. میں نے کہا اللہ کی قسم وہی ہوں. نہیں مانا, کہہ رہے وہ نہیں ہو آپ, آواز بھی ملتی ہے, شکل بھی ملتی ہے, آپ وہ نہیں ہو. کیونکہ اسٹائل دیکھا نا اس نے, اسٹائل دیکھا کہ یار یہ ایسے جا رہے ہیں. اور بھیا آلو پیاز ٹماٹر جب لینے نکلو گے تو کوئی اسٹائل ہوگا ہے بھائی, کوئی 3 پیس سوٹ میں تھوڑی جائے گا آدمی. تو میں نے کہا بھائی میں وہی ہوں یار. کہہ رہا نہیں وہ نہیں مانا, آخر تک نہیں مانا. ہم نے کہا بھاڑ میں جائے, تم اگر میں وہ نکلا تو تم کون سا کوئی فری میں پراٹھے کھلاؤ گے ہم کو. میں نے کہا السلام علیکم بھائی جا رہا ہوں. مجھے کہہ رہا کارڈ دکھاؤ, کارڈ ہاں مجھے کہہ رہے کارڈ دکھاؤ, وہی ہو. میں نے کہا بھائی میں وہی ہوں یار, میرے پاس کارڈ نہیں ہے, میں تو شکر ہے بٹوا لے آیا میں. کہہ رہا نہیں وہ نہیں مانا, آخر تک نہیں مانا. تو میں نے کہا نہ مان بھائی, تورے ماننے سے کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے اب یہ واقعہ سنے گا تو شاید مان جائے. تو اللہ تعالیٰ کو میرے بھائی بال بچوں والا آدمی, گھریلو آدمی, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی یہی ہے. حضرت ابو ہریرہ کے 19 بچے تھے, سمجھ رہے ہو. خالد ابن ولید کے 40 بیٹے تو میدان جنگ میں شہید ہوئے ہیں. یہ 2 بچے تو گوروں سے آئے ہیں. یہ ہمارا کلچر تھوڑی ہے, اولاد بھی ہو ان سے محبتیں بھی ملتی ہیں. اور یاد رکھو ٹینشن کم ملتی ہے, سکون زیادہ ملتا ہے, سکون زیادہ ملتا ہے. تو اللہ کو یہی اسٹائل پسند ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں یہ بھی ہوتا تھا. ایسا ہو گیا برتن توڑ دیا, اور بھی بڑے واقعات ملتے ہیں سیرت میں. تو کیا بات کر رہا تھا میں, میں یہ کہہ رہا تھا میرے بھائی
اب اگر ان ٹینشنوں سے بچ کے آپ شادی کرنا چھوڑ دو گے تو جو بڑی ٹینشنوں میں عورتیں آ رہی ہیں نا وہ زیادہ بڑی ہیں, اور اس میں کل آپ کو بھی اپنی بہن بیٹیوں کے معاملے میں بھگتنا پڑے. کسی بیچاری کو طلاق ہو جائے عذاب جان بن جاتی ہے. پھر شادیاں جو ہو بھی رہی ہیں غیر کفو میں, غیر کفو کا مطلب مہر تو ختم ہی ہو گیا, 5,000 مہر 25,000 مہر, یہ آج کل مہر چل رہے ہیں. ارے بھائی وہ تمہاری تنخواہ 25,000 نہیں ہے یار, کم از کم 2 مہینے کی تنخواہ تو دو مہر میں. 25,000 20,000 5,000 یہ عورت کی اوقات ہو گئی ہے ہمارے معاشرے میں, ٹھیک ہے نا. عرب میں جا کے دیکھو پورے پورے تیل کے کنویں لکھوا رہے ہوتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا اتنا گاڑا مہر رکھیں, لیکن کچھ تو ہو, کچھ تو جیب سے نکلے. مہر کا تو مقصد ہے کہ آپ کی جیب سے پیسہ نکلے گا تو بیوی کی قدر ہوگی کہ بھائی فری میں نہیں ملی, کچھ خرچہ ہوا ہے. مہر 20,000 اور جہیز 3 لاکھ کا 4 لاکھ کا, وہ کم سے کم جہیز وہ پہلے سے گھر میں آ جاتا ہے. بیڑا غرق کر دیا اس ایک بیوی والے نظام نے ہمارے معاشرے کا. اور طلاق ہو جائے پھر اس کے لیے وہ غیر کفو میں شادیاں. لڑکیاں MSc کی ہوئے 8ویں پاس لڑکے سے شادی ہو رہی ہے ان کی. میں نے خود نکاح پڑھایا ہے, ڈاکٹر لڑکی کی شادی 8ویں پاس سے کرائی. ظاہر ہے پھر وہ نہیں چل پاتی, طلاق ہو جاتی ہے. پھر الٹا آج کل یہ بھی چل رہا ہے کہ بیوی جاب والی چاہیے, کیونکہ مرد کے پاس آپشن بہت ہے, اسے پتہ ہے جاب والی بھی مل جائے گی, آدھا تم کماؤ آدھا میں. اور کچھ وقت کے بعد یہ ہوگا کہ پوری تم کماؤ, میں صرف بیٹھ کے پیڑے کھاؤں گا. فلپائن میں یہی ہوا تھا کہ پہلے عورتوں نے بھی کمانا شروع کیا, مردوں نے بھی, اس کے بعد مرد اپاہج ہو گئے. اب فلپائن میں عورت کماتی ہے, مرد کھاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ دبئی میں جا کے دیکھو فلپینی عورتیں بھری ہوئی ہوں گی, مرد شارٹ ہوں گے. میں نے وہاں انٹرویو لے, میں نے کہا یہ عورتیں یا کیا, انہوں نے کہا ان کی میاں گھر بیٹھ کے کھا رہے ہیں, یہاں سے کما کما کے بھیجتی ہیں. تو یہی ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں. نہیں آ رہی تو رہنے دو, جیسے چل رہے ہو اسی طرح چلتے رہو. تو بھائی معاشرے میں ایک عذاب ہے, برائی ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو قربانی دینی پڑے گی. قربانی یہی ہے کہ کرو ایسی کی تیسی, جو ہوگا دیکھا جائے گا. نہیں آ رہی بات, نہیں آ رہی ہوتی تو پھر کر کے آئے ہوتے کچھ. اور میں نے وہ لاہور والے کو جو سمجھایا, میں نے کہا بھائی دیکھ میں گارنٹی دیتا ہوں تو دوسری شادی کرے گا, تیری بیوی تجھے گولی نہیں مارے گی انشاءاللہ, تیرے سالے تجھے ٹھکائی تو لگائیں گے مگر جان سے نہیں ماریں گے, کیونکہ وہ اپنی بہن پہ سوکن برداشت نہیں کر رہے, اس کو بیوہ ہونا کیسے برداشت کر لیں گے وہ, کیا خیال ہے؟ تو میں نے کہا ہاتھ پاؤں بھی نہیں ٹوٹیں گے, امید ہی یہی ہے. اور اگر ہاتھ پاؤں توڑنے کی بات ہے تو آپ بھی توڑ دو, اتنا تو کسی کو اجازت نہیں ہے نا کہ شادی کرے تو ہاتھ پاؤں توڑ دے. میں نے کہا آپ بھی توڑ دو. میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا. اس نے کہا 6 مہینے کی جیل ہے. میں نے کہا وہ بیوی اگر کیس کرے گی تو 6 مہینے کی جیل ہے. وہ بیوی اگر بہت ہی بے وقوف ہے کہ اپنے شوہر کو بند کرا رہی ہے تو پھر میرے بھائی آپ اندر چلے جاؤ اور ایسی بیوی کو چھوڑ دو. یہ رکھنے کے قابل, بولو بھائی, نہیں ہے, یہ رکھنے کے قابل نہیں ہے. تو کسی ایسی عورتوں سے کرو جو رکھنے کے قابل ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس نے کہا بچوں کا کیا ہوگا جب پھڈے ہوں گے, یہ ہوگا فلانا ہوگا, بچوں کا کیا. ہاں تو میں نے کہا کر لو تو پھڈے ہوں گے. میں نے کہا پھڈے برداشت کرو, جس حد تک برداشت کر سکتے ہو کرو, جب پھٹنے لگو تو گھر سے شارٹ ہو جاؤ, بھاگ جاؤ. بہت پاکستان میں جگہ ہیں بھاگنے کے لیے, کہیں بھی جا کے رہ لو, تبلیغ میں نکل لو 40 دن کے لیے. میں نے تم لوگ لڑو, میں جا رہا ہوں, خرچہ دے کے راشن ڈال کے نکل لو. کہہ رہے آفس سے چھٹی نہیں ملے گی. میں نے کہا پھر کہیں جاؤ, وہیں سے آفس چلے جاؤ, وہیں سے مدنی مسجد جاؤ, وہاں سے دین بھی سیکھنے کو ملے گا. بولو بھائی جب تم صحیح ہو جاؤ گی تو میں آ جاؤں گا. اور 2 کر لیے پھڈے ہو رہے ہیں, اس کا حل یہ بھی ہے کہ تیسری بھی کر لو. جب پیار کیا تو ڈرنا کیا بھائی, کیا خیال ہے بھائی؟ تو شرافت کا دور نہیں ہے. زنا کرنے والے پہ کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی پابندی نہیں. وہی جو آپ کو دوسری شادی سے منع کر رہے ہیں نا, انہی کی بہن بیٹی بیوہ ہو جائے تو وہ دوسری پہ دے دیتے ہیں, صحیح ہے نا, وہ دے دیتے ہیں. تو آپ کرو, دو گا دیکھا جائے گا انشاءاللہ. تو اس جذبے کے ساتھ کرو گے تو پاگل نہیں ہوگے. آپ نے شادی کی پیڑے کھانے کے لیے تو پھر پاگل ہو جاؤ گے آپ. ایک صاحب آئے, انجینئر تھے, مجھے کہنے لگے کہ میں دوسری کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے میری بیوی گھر میں جھاڑو لگاتی ہے, برتن دھونے کا ٹائم نہیں ہے, تو میں ایک اور لانا چاہتا ہوں تاکہ وہ برتن دھوئے. میں نے کہا تھوڑا میں بھی اس میں اضافہ کر دیتا ہوں. میں نے کہا آپ کی بیوی پاؤں دباتی ہوگی, سر دبانے کا ہاتھ نہیں پہنچتا ہوگا, تو ایک اور لے آئیں, وہ کیا دبائے گی؟ سر دبائے گی. میں نے کہا آپ نے انجینئرنگ کہاں سے کی ہے؟ اس نے پتہ نہیں کیا سویڈش سے یا کون سے ادارے سے. میں نے کہا یار اتنی تو سینس ہونی چاہیے کہ آپ کس جذبے سے شادی کر رہے ہو. ایک جھاڑو لگا رہی ہے تو سوکن آ کے برتن دھوئے گی اور دونوں ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے. میں نے کہا وہ برتن پھوڑے گی آپ کے اوپر, بیلن سے سر پھوڑے گی آپ کا,
ساتھ رکھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. الگ گھر لے کے دو اس کو, اور پھر یہ دماغ سے نکال دو کہ وہ کپڑے دھوئے گی اور کھانا پکائے گی. بولو بھائی بس شادی ہو گئی, اولاد مل گئی, بہت ہے, اب سکون سے چپ کر کے رہ لے بس کافی ہے. دوسری چار شادی میں یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ بیوی اگر خدمت نہ بھی کرے انسان گزارا کر لیتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا, وہ کہتا ہے بس اس کو سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے لڑو نہیں, بس باقی جو کہو گی میں پورا کر کے دوں گا. تو یہ انسان کا ضرب بڑا ہو جاتا ہے. کہہ رہے یار اس کے لیے دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے پھڈے بازی نہ ہو. جبکہ ایک بیوی ہوتی ہے نا تو اس کو باندی بنا کے رکھتے ہیں لوگ, سارے کام اسی سے لیتے ہیں بہت زیادہ. آپ دیکھیں نا ذرا سی اس میں کوئی فالٹ ہوگا تو طلاق دے دیتے ہیں. تو 4 بیویوں میں یہ بڑا فائدہ ہے کہ آپ کا ضرب بڑا ہو جاتا ہے. آپ کا بھائی بس سکون سے رہ لو, ٹھیک ہے نا, بس لڑو نہیں, بس اتنا کافی ہے. میں جب آیا کروں تو سلام کیا کر لیا کرو عزت کے ساتھ. تو اس پہ بھی آدمی آ جاتا ہے آرام سے. تو آپ کبھی بھی عیش و عشرت کی نیت سے یہ کام نہ کریں. آپ جب کریں تو معاشرے میں ایک مردہ سنت کو زندہ کرنے کی نیت سے یہ کام کریں. اور اللہ کا شکر ہے بہت لوگوں نے اب کی ہیں شادیاں. میرے پاس تو خواتین کے بھی فون آتے ہیں کہ مفتی صاحب اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے, آپ کے بیانات کی وجہ سے مجھے بھی شوہر کی نعمت مل گئی ہے. میں نے ایک واقعہ سنایا تھا نا, میں روڈ پہ جا رہا تھا, خاتون نے گاڑی ڈرائیو کرتی ہوئی آ رہی تھی, ایک دم گاڑی روک کے اتر کے آئی بھاگتی ہوئی. میں ڈر گیا پتہ نہیں کیا ہے, تو بڑی زور زور سے وہ آپ مفتی طارق مسعود, شکر انہوں نے پہچان لیا, وہ تو پہچان ہی رہا تھا, وہ کوئٹہ ہوٹل والا, انہوں نے پہچان لیا. آپ مفتی صاحب ہیں؟ میں نے کہا جی. میں آپ کو کب سے تلاش کر رہی ہوں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے. کہہ رہی مجھے طلاق ہوئی تھی 2 سال ہو گئے تھے, گھر بیٹھے بیٹھے کوئی رشتہ نہیں آ رہا تھا, اور آتے بھی تھے تو بڈھے لوگوں کے جو عمر میں کئی گنا زیادہ ہے, بے روزگار لوگوں کے, جن سے یہ تھا کہ اور مصیبت میں نہ پڑ جائیں, کوئی ڈھنگ کا نہیں آیا آدمی. تو ایک صاحب آپ کا بیان سنتے تھے, ایجوکیٹڈ تھے, پڑھے لکھے تھے, اچھے خاندان کے تھے, انہوں نے دوسری شادی کے لیے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا, اور میں ان کے ساتھ بہت ہنسی خوشی زندگی الحمدللہ بولو بھائی گزار رہے ہیں. انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ ان کی پہلی بیوی سے بھی میری بڑی اچھی دوستی ہے, وہ اس کا بھی بڑا ظرف ہے, لیکن ایسا عام طور پہ ہوتا نہیں ہے. ان کے یہاں ہو گیا غریبی میں, ان کو پہلی والی بہت ہی اچھی مل گئی ہوگی, آپ لوگ خوش فہمی میں مبتلا نہ ہوں. لیکن وہ تو ایسے بہت کیسز ہیں جن خواتین نے میرا شکریہ ادا کیا فون کر کے. تو یہ معاشرے کی ضرورت ہے, جس کو ضرورت ہوگی اس کو سمجھ میں آئے گا, جس کو ضرورت نہیں ہوگی, آپ کے ابا کو ضرورت نہیں ہے وہ آپ کی مخالفت کریں گے, آپ کی اماں کو ضرورت نہیں ہے وہ آپ کی مخالفت کریں گی, آپ کی پہلی بیوی کو ضرورت نہیں ہے وہ آپ کی مخالفت کریں گے, آپ کے بچوں کو ضرورت نہیں ہے وہ ابا کا گریبان پکڑ کے گھمائیں گے. ضرورت آپ کو ہے اور اس خاتون کو ہے جو آپ کی دوسری بیوی بننے کے لیے تیار ہے. وہ دوسری بننے کے لیے تیار ہونا اس کی علامت ہے, اسے ڈھنگ کا کنوارا نہیں مل رہا, ورنہ وہ کنوارے سے کرتی نا. بھائی میں خواتین کو کہتا ہوں کہ اگر کوئی کنوارا مل رہا ہے تو دوسری پہ مت جاؤ, کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو آزمائشوں میں ڈالنے کی. اگر کوئی چھڑا چھاٹ مل رہا ہے کنوارا تو کنوارے کو ترجیح دو, نہیں مل رہا تو ساری زندگی بیٹھے رہنے سے بہتر ہے کہ دوسری والے سے کر لیں. اسی طرح میں لوگوں سے کہتا ہوں اپنی بیٹیاں کنواروں کو دو, شادی شدہ کو نہ دو. اگر نہیں مل رہا کنوارا تو پھر گھر بٹھا کے بوڑھا کرنے سے بہتر ہے دوسری پہ دے دو, تیسری پہ دے دو. کوشش یہی کریں کنوارا مل جائے تو زیادہ اچھا ہے. آپ کوشش کریں کہ زیادہ نکاح کریں, لڑکی والے کوشش کریں کنوارا ملے تو زیادہ اچھا ہے. نہیں مل رہا تو بھائی دوسری والی سے کر لو, تیسری. تو حضرت اسماء کا واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں. حضرت جعفر طیار کی 4 بیویاں بیک وقت بیوہ ہوئیں, ان میں ایک اسماء بھی تھیں. حضرت ابو بکر نے بھی پیغام بھیجا, حضرت علی نے بھی پیغام بھیجا. حضرت اسماء نے حضرت علی کے رشتے کا انکار کر دیا عمر کم ہونے کی بیس پہ. کس بیس پہ؟ عمر کم. ابو بکر کی عمر ان کی عمر سے میچ کر رہی تھی. پتہ چلا حضرت علی اپنے سے عمر سے زیادہ خاتون کو نکاح کا پیغام بھیج رہے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ جب ابو بکر سے حضرت اسماء کا نکاح ہو گیا, جب حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا ہے تو حضرت علی نے دوبارہ پیغام بھیجا, وہ قبول کر لیا انہوں نے, پھر ہو گئی شادی. حضرت اسماء جو حضرت جعفر طیار کی بیوہ تھیں, حضرت علی سے ان کی 3ری دفعہ شادی ہوئی ہے. تو عرب میں ایسا بہت ہوتا تھا, ایک عورت بیوہ ہوئی دوبارہ شادی ہوئی. خود مردوں کے پیغام آتے تھے, ان کو تلاش نہیں کرنی پڑتی تھی, رشتہ تلاش نہیں کرنا پڑتا تھا ان کو. ہمارے ہاں تو لڑکیاں رشتے تلاش کر رہی ہیں. اور اس کے بہت واقعات ہیں کہ ادھر عورت کو طلاق ہوئی, بیوہ ہوئی, ادھر دھڑا دھڑ نکاح کے پیغامات شروع. تو ہم نہیں دیکھتے کہ نبی نے کوئی ٹرسٹ بنایا ہو کہ اتنے لوگ شہید ہو گئے,
ان کی بیوہ کہاں جائیں گی؟ نہ بھائی، کیونکہ آپ نے فرما دیا، اللہ نے میرے دل میں نکاح کی رغبت ڈال دی ہے، تو صحابہ سمجھ گئے کہ ہمیں بھی نکاح میں کثرت سے کام لینا پڑے گا. غربت سے نہیں ڈریں، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا نکاح کرو. فقیر ہوگے اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اللہ انتظام کرے گا انشاءاللہ. کرو. بچے بھاگ گئے واپس آ جائیں گے، بھاگ کے انشاءاللہ زمین سے باہر چاند پہ ابھی انڈیا گیا تھا، قریب پہنچ کے واپس آ گیا. تو وہ اتنے بڑے بڑے سائنسدان نہیں پہنچ سکے، تو آپ کے بچے بھی بھاگ کے کہیں نہیں جائیں گے، رہیں گے اسی دنیا میں. صحیح ہے. باقی خواتین بعض دفعہ بچوں کو بالکل ہی مارکیٹ سے شارٹ کر دیتی ہیں، تو وہ ملنے بھی نہیں دیتی. تو قانونی طریقہ اختیار کرو، جس طرح بھی کر سکتے ہو. پھر بھی نہیں ہوتا تو صبر کرو اور بچے پیدا کر لو دھڑا دھڑ. ٹھیک ہے نا. لوگ کہیں گے ہائے ہائے بچوں کا برباد کر دیا زندگی شادی کے چکر میں. آپ نے برباد نہیں کی، اس عورت نے برباد کی ہے بچوں کی زندگی. ان کا گریبان قیامت کے دن وہ بچے بھی پکڑیں گے اور اللہ بھی اس سے پوچھے گا. آپ تو شریعت کے مطابق کام کر رہے ہو، اور بچے بھاگیں گے نہیں، آ جائیں گے ایک دن انشاءاللہ. بڑے ہو جائیں گے آ جائیں گے. سمجھ رہے ہو. نہیں آئے تو بھاڑ میں جائیں. ایسے بچے جن کو پتہ ہے کہ ہمارا باپ موجود ہے اور پھر بھی ملنے کی کوشش نہ کریں، تو ایسے بچوں کا کیا کرنا ہے. دوسرے بچے پیدا کرو. اتنے بچے انشاءاللہ ہو جائیں گے کہ آپ کو اپنے والی وارث اور بہت سارے مل جائیں گے. وہ بھی آ جائیں گے، یہ بھی مل جائیں گے. لیکن اگر اسی طرح رہے معاشرے سے ڈر کے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ معاشرہ اور تباہی کی طرف جائے گا، اور معاشرتی نقصانات تو ہوں گے، آپ کی ذات کو بھی بڑے نقصانات کا خطرہ ہے. لیکن میں بار بار بتا دوں، یہ کام ہے برداشت کا، تحمل کا، جذباتی لوگوں کا کام نہیں ہے. سمجھ رہے ہو کہ ایک دم ہلڑ بازی میں آ گئے، ہو یہ میں یہ کر دوں گا، میں فوراً طلاقیں نکال دوں دھڑ دھڑ کر کے، پاگلوں جیسی حرکتیں. ہمارے ایک جاننے والے نے 2 شادیاں کی، دونوں بیویوں کے جب پھڈے شروع ہوئے، غصے میں آ کے دونوں کو 3 طلاقیں نکال دی انہوں نے. تو یہ پاگل لوگ ہیں. بھائی آپ میں تپڑ نہیں تھا تو پھر یہ کام بولو بھائی نہیں کرو. پھر کسی کی زندگی بلا وجہ برباد مت کرو. تپڑ ہے، بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر، ورنہ برداشت کر. اوورٹیک وہی کرے جس میں تپڑ ہے، ورنہ پیچھے آرام سے خراما چلتا رہے. ٹھیک ہے نا. تو جس میں تپڑ ہے بھائی وہ کام کرے اور تپڑ پیدا کرو. اور نہیں ہے. ایک صاحب دل کے مریض تھے، ہارٹ اٹیک ہو چکا تھا ان کو. وہ جب انہوں نے کہا میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا آپ نہ کریں. میں منع بھی کرتا ہوں بہت سے لوگوں کو. میں نے کہا ایک ہو چکا ہے، جب ٹینشن ہوگی تو وہ دونوں بیوہ ہوں گی ایک ہی ٹائم پہ. میں نے کہا آپ، بہت سے لوگوں کو میں نے منع کیا. اس انجینئر صاحب کو بھی میں نے منع کر دیا تھا جو کہہ رہے تھے نا 2 گھر میں ہوں گی پاؤں دبائیں گی. میں نے کہا بھائی جان آپ کے بس کی بات نہیں ہے. جب پٹے گا دونوں سے پٹے گا تو پھر بولے گا یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو آپ کا نظریہ ہی ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا آپ دودھ جلیبی کھانے کے لیے کر رہے ہو، ایسا ہوتا نہیں ہے بڑے شہروں میں. چھوٹے شہروں میں نہیں ہوتا، بڑے میں کہاں سے ہوگا. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.